السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت، معزز سامعین کرام، سورہ مائدہ کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، معاہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل یا ان کے مشابہ ہو، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، بشرطے کہ تم احرام کی حالت میں ہو، اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیت ہے، پہلی آیت ہے۔ سورہ مائدہ بالاتفاق مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں میں بھی آخر کی صورتوں میں سے ہے، یہاں تک کہ بعض حضرات نے اس کو قرآن کریم کی آخری صورت بھی کہا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ سورہ مائدہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب کہ آپ سفر میں عذبہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ نزول وحی کے وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوجھ محسوس ہوتا تھا اور بوجھ ہوا کرتا تھا، جب اللہ کا کلام آپ کے اوپر نازل ہوتا تھا تو اس کی وجہ سے آپ کو بوجھ محسوس ہوتا تھا، تو ہمیشہ کے مطابق اس وقت بھی ہوا، یہاں تک کہ اونٹنی عاجز ہو گئی، کیونکہ وحی کا بوجھ تھا، اللہ کے کلام کا بوجھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی سے نیچے اتر آئے۔ یہ سفر ظاہراً حجۃ الوداع کا سفر ہے، جیسا کہ بعض روایات سے اس کی تائید بھی ہوتی ہیں۔ حجۃ الوداع ہجرت کے 9ویں سال میں ہوا، اور اس سے واپسی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات تقریباً 80 دن رہی۔ سورہ مائدہ کی بعض آیتیں حدیبیہ کی سفر میں نازل ہوئی، اور بعض آیتیں فتح مکہ کے سفر میں نازل ہوئی، اور بعض آیتیں حجۃ الوداع کے سفر میں نازل ہوئی، جیسا کہ بعض کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سورت نزول قرآن کے آخری مراحل میں نازل ہوئی ہے، آخری دور میں نازل ہوئی ہے، چاہے بالکل آخری سورت ہی نہ ہو۔ روح المعانی میں حضرت حمزہ بن حبیب کی روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے کہ سورہ مائدہ ان چیزوں میں سے ہے جو قرآن کے نازل ہونے کے آخری دور میں نازل کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں جو چیزیں حلال کی گئی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے حلال، اور جو چیزیں حرام کی گئی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھو۔ یعنی جو چیزیں اس صورت پاک میں اللہ نے حلال کر دیا ہے اس کو حلال ہی سمجھو، حلال کو جو ہے حرام بالکل نہ سمجھو، اور جو حرام ہے اس کو حرام ہی سمجھو، حرام کو حلال نہ سمجھو۔ بہرحال صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی آخری صورت ہے، اس میں جو احکام حلال و حرام کے آئے ہیں وہ بالکل مضبوط ہیں، ٹھوس ہیں، ان میں نسخ کا احتمال نہیں، یعنی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو احکام ہیں ان میں سے ہر حکم جو ہے ٹھوس ہے، مضبوط ہے، اور ان میں جو آیات ہیں وہ تلاوتاً بھی منسوخ نہیں ہو سکتے، مٹائے نہیں جا سکتے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ان کا خاص اہتمام کرو۔ سورہ مائدہ میں بھی سورہ نساء کی طرح بہت سے مسائل جو احکام سے تعلق رکھتے ہیں
معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، معاہدات وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں۔ اسی لیے جو ہے روح المعانی نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران مضامین کے اعتبار سے یعنی مضمون کے اعتبار سے متحد صورت ہے، یعنی تقریباً جو مضمون سورہ بقرہ میں ہے وہ سورہ آل عمران میں بھی ہے، کیونکہ ان میں زیادہ تر احکام سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں عقائد کے متعلق ہیں، توحید کے متعلق ہے، رسالت کے متعلق ہے اور قیامت وغیرہ کے متعلق آئے ہیں۔ اور ان اصولی احکام سے جو مسائل نکلتے ہیں ان میں وہ مسائل بھی موجود ہیں لیکن ضمنی طور پر موجود ہیں، اور سورہ نساء سورہ مائدہ میں جو مضامین آئے ہیں وہ بھی آپس میں متحد ہیں یعنی ایک ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں زیادہ تر وہ مسائل جو اصول سے نکالے جاتے ہیں، جن کو فروعی احکام کہا جاتا ہے، ان کا بھی بیان ہوا ہے۔ سورہ نساء میں آپسی معاملات کو بیان کیا گیا ہے، بندوں کے حقوق پر زور دیا گیا ہے، شوہر کی بیوی کے اوپر کیا حقوق ہیں، بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کو تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں بھی ان تمام معاملات اور معاہدات کی پابندی اور ان کے پورا کرنے کی ہدایت آئی ہے، یعنی شوہر کے لیے چاہیے کہ بیوی کے حقوق کی پابندی کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے حقوق کی پابندی کرے، اور مسلمان یتیموں کے حقوق کی پابندی کرے، اور ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کی پابندی کرتے رہیں۔ پابندی کو اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی شروع آیت میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کے تحت بیان فرمایا، اے ایمان والو اپنے معاہدے کو پورا کیا کرو۔ اس میں پہلے اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا سے ایمان والوں کو خطاب فرما کر مضمون کی اہمیت کی طرف متوجہ کر دیا کہ اس میں جو حکم ہے وہ عین ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد حکم فرمایا اوفو بالعقود، لفظ عقود عقد کی جمع ہے جس کے لفظی معنی باندھنے کے ہیں، اور جو معاہدہ دو شخصوں کے درمیان یا دو جماعتوں کے درمیان میں ہو جاتا ہے اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے، اس لیے یہ عہود کے معنی میں ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو معاہدوں کو پورا کرو۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے جو ہے بیان فرمایا ہے۔ تو اس صورت کا آغاز بنیادی حکم میں سے ہوا ہے، بنیادی حکم سے ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے عہد و پیمان پورا کرنے چاہیے۔ جس سے بھی کوئی عہد کرے، وعدہ کرے، اس کو پورا کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اس بنیادی حکم میں اجمالی طور پر شریعت کے تمام احکام آ گئے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہوں یا بندوں کے حقوق سے متعلق ہوں۔ اس ضمن میں یہ اصول بڑی تاکید کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی ہر معاملہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ دشمنان اسلام کو اب اسلام کی پیش قدمی روکنے سے مایوسی ہو چکی ہے۔ جب اسلام مدینہ منورہ میں بالکل مستحکم ہو چکا تو دشمنان اسلام کو مایوسی ہو چکی تھی کہ اب وہ اسلام کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل دین بنا دیا ہے۔ اب اس میں جو ہے ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہونے والی ہے۔ اللہ نے جو احکام نازل فرما دیے وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے وہ چیزیں ہمیشہ جو ہے رکنے کی ہے، یعنی اللہ نے اپنا دین مکمل فرما دیا ہے۔
اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ کس قسم کی غذائیں حلال ہیں اور کس قسم کی غذائیں حرام ہیں۔ اسی سلسلے میں شکار کے احکام بھی واضح طور پر صاف ستھرے طور پر بیان ہوئے ہیں، اور یہود و نصارہ کے ذبیح یعنی ذبح کیے ہوئے جانوروں اور ان کی عورتوں سے نکاح کے احکام کو بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ چوری اور ڈاکے کی شرعی سزائیں بھی مقرر فرمائی گئی ہے، جیسا کہ اسی صورت میں اللہ نے ڈاکوؤں کے متعلق بیان فرمایا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائے یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے چوروں کے متعلق بھی بیان فرمایا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔ جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہو، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں پر ڈاکے کی شرعی سزائیں بھی مقرر فرما دی ہے، اور چوری کی سزا بھی اللہ نے مقرر فرما دی ہے۔ اور آگے یہ بھی بیان فرمایا اسی صورت میں، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ بیان فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے قابل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، ناحق قتل کر دیا، اس کو بھی بیان فرمایا۔ اور اسی صورت پاک میں بنو نذیر بنو قریظہ کے اوپر جو ظلم زیادتی کیا کرتے تھے، اس کو بھی بیان کر دیا کہ بنو نذیر کو عادت تھی کہ وہ کیونکہ مالی اعتبار سے جو ہے بنو نذیر یہودیوں کا جو قبیلہ تھا بہت مضبوط تھا، اور بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیل تھا مالی اعتبار سے کمزور تھا، غریب تھا، تو یہ بنو نذیر بنو قریظہ کے اوپر ظلم زیادتی کیا کرتا تھا اور رشوت لیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی بھی مذمت کو بیان فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے جھوٹ بولنے والے ہیں اور بہت زیادہ حرام مال کھانے والے ہیں، اکالون للسحت۔ ان لوگوں کو عادت تھی کہ یہ عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کیا کرتے تھے، اور ایک مرد کے بدلے میں دو مرد کو قتل کیا کرتے تھے، اور بنو قریظہ سے اگر کوئی غلطی ہو جایا کرتی تھی تو ان کو جو ہے یعنی جرمانہ جو ہے دے دیا کرتے تھے، اس کے بدلے میں جو اپنا کوئی آدمی قتل نہیں کروا سکتے تھے۔ تو ایسا ظلم جو ہے بنو نذیر بنو قریظہ کے اوپر کیا کرتے تھے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے اسی صورت پاک میں بیان فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے شراب کی اور جوے کو دونوں کی حرمت کو 7ویں پارے کے شروع میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے شراب کو بھی حرام قرار دیا ہے، اور جوے کو بھی، قمار کو بھی حرام قرار دیا ہے، سٹے بازی کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ تم ان تمام چیزوں سے، جوئے سے بچو، شراب سے بچو، اور بھی جو ہے جو بچنے کی چیزیں ان سے بچو۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو فرمایا، انتہینا اللہ، ہم رک گئے، اللہ ہم رک گئے، ہم باز آ گئے۔ اور اللہ رب العزت نے اس صورت پاک میں وضو کے طریقے کو بھی بیان کیا، اور غسل کا بھی حکم دیا جب ناپاک ہو جائے، اور تیمم کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے اسی صورت پاک میں بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ سے بیان فرمایا۔ یہودی اور عیسائیوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، اس کی بھی تفصیل کو اللہ رب العزت نے اس صورت پاک میں بیان فرمایا۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے
مائدہ کو بیان فرمایا، کیونکہ اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 114 میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے متبعین نے یہ دعا کرنے کی فرمائش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانی غذاؤں کے ساتھ ایک دسترخوان نازل فرمائے۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام مائدہ یعنی دسترخوان رکھا گیا ہے۔ تو یہ احکام اللہ رب العزت نے اس سورت پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ اب ان احکام کے اوپر عمل کرنا ہم مسلمان کا کام ہو جاتا ہے۔ ہم معاہدہ جو ہے مسلمان کے ساتھ میں کرے یا غیر مسلم کے ساتھ میں کرے، جو معاہدہ ہو شرعی دائرے کے اندر اگر ہو تو اس کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو آپسی معاہدے کو پورا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی آیت کریمہ میں، پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمایا، دیکھو جو مویشیوں کے مشابہ جانور ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہرن وغیرہ ہے، اگرچہ حلال ہے اور ان کا شکار بھی حلال ہے، لیکن جب حج یا عمرے کے لیے کسی نے احرام باندھ لیا ہو تو ان جانوروں کا شکار حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان نے حج کے لیے عمرے کے لیے احرام باندھ لیا تو جو جانور حلال ہے، جن کا شکار کرنا غیر احرام میں حلال ہے، تو احرام باندھنے کے بعد میں وہ حرام ہو جاتا ہے، ان کا شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی سورہ مائدہ کے حکام پر صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔